سندھ کے شہر حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ میں واقع حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر دعوت اسلامی کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری، سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی گلشن الہی قادری، علماء کرام، تاجر حضرات، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، ذمہ داران اور عرس میں آنے والے زائرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذل العالی نے شان اولیاء کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ توبہ خدا کو پسند ہے اور توبہ کرنے والے خدا کو پسند ہیں، اور توبہ کرنے والوں میں پہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کے بعد دوسری ہستی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کان عبدا شکورا، بے شک نوح اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزار بندہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ شاکر ہے اور ایک شکور ہے۔ شاکر وہ ہے کہ رب نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جیسے ہمیں خدا نعمت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکور وہ ہے کہ رب اسے نعمت لے وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا، جبکہ مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذل العالی نے دعا بھی کی۔ اجتماع میں شریک سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی گلشن الہی قادری اور دیگر نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مفتی قاسم صاحب کا بیان تھا اور بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ہم دعا گو ہیں حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، کہ حضرت کے ذریعے سے جو علماء کو سننے کا فیض حاصل ہوتا ہے اور یہاں ہمیں موقع ملتا ہے اور دعوت اسلامی کا ایک اچھا اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ پرسکون ماحول میں اتنی پیاری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے کو ملی۔ مولانا مفتی قاسم صاحب یہاں پر حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ یہاں چار چاند لگائے اس محفل کو۔ اچھی اور نیک ہدایات دی تاکہ کسی بھی قسم کی دین کی فروغ کے لیے جو ہے انت تک محنت کرو اور سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ لگن کے ساتھ دین کی خدمت کریں۔ سنت و بھرے اجتماع میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں اور دیگر ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔